14 فروری کا کوئی نام، کوئی تعارف نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہماری تاریخ میں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو یہ چند سال پیچھے کہیں 14 فروری کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ تو یورپ سے بے حیائی نے سفر کیا ایک بہت بڑی سازش کے تحت، اور وہ سفر کرتی ہوئی اسلامی ممالک میں پہنچی، اور یہاں کے لوگ جو دین سے دور رہ کر اپنی زندگی کو فخر سمجھتے ہیں، انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کیا اور اپنی نئی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس کام کا آغاز کر دیا جو غیر مسلموں میں، یورپ میں، انگریزوں میں پایا جاتا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں یہ ویلنٹائن کیا ہے۔ ویلنٹائن وہ ایک بندہ ہے جس کے نام پر اس دن کو منسوب کر کے ویلنٹائن ڈے کہا گیا۔ اور یہ بندہ کون ہے؟ جس نے ایک لڑکی سے حرام محبت کی، زنا کیا، بدکاری کی، اور اس پاداش میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جوانی کا خون جوش مار رہا ہوتا ہے اور ہدایت دینے والا، سیدھی راہ پہ چلانے والا بھی کوئی نہ ہو، تو ان معاملات میں انسان کے جذبات اسے کہاں تک لے جاتے ہیں۔ خودکشی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، گولیاں ہمارے معاشرے میں ماری جاتی ہیں، لڑکے ہمارے معاشرے میں بھاگ جاتے ہیں گھروں کو چھوڑ کر، خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، اگر اس کا موقع بھی نہ ملے تو بغیر نکاح کے حرام زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بڑوں اور بزرگوں کو سمجھانے کے باوجود نوجوان نسل جب حد سے زیادہ بگڑ جاتی ہے تو پھر وہ ہم نواؤں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو جگہ مہیا کرتے ہیں، ان کو مکان دیتے ہیں، ان کو پناہیں دیتے ہیں۔ یہ سب ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو یہی کچھ اس بدبخت ویلنٹائن کے حق میں کیا گیا، اور ایک عرصہ جب گزر گیا، تاریخ میں یہ چیز جب دوبارہ سے ابھری، نوجوانوں نے پڑھی، اس کا وہ کردار اور اس حرام محبت پر قتل ہو جانا، مر جانا سامنے آیا، تو شیطان نے سر ابھارا اور ایک ایسی پٹی پڑھائی نوجوانوں کو کہ یہ تو بڑا بہادر تھا جو محبت کے نام پہ مر گیا، جان قربان کر گیا۔ شیطان تو یہی سکھائے گا۔ تو کیا ہوا کہ ان علاقوں میں وہ کیتھولک مذہب رکھنے والا وہ نوجوان ویلنٹائن، اس کے پیچھے آنے والے، اس کی نسلوں میں، اس کے دوست احباب اور اس کے ہم خیال لوگوں نے اس کے دن کو یاد کرنا شروع کیا، منانا شروع کیا، اور اس کو حرام محبت کی یادگار بنا دیا۔ اب ہماری بدبختی، ہماری دین سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری کا ثبوت، اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کام کہ باوجود مسلمان ہونے کے ہماری لبرل قوم نے، نوجوان نسل نے بغیر قرآن و حدیث کے ثبوت کے، بغیر اپنے دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہونے کے، اس چیز کو صرف اس لیے اپنایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آج ہمارا پورا معاشرہ بھی ان حرام محبتوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ کوئی جھگیوں میں رہنے والے، کوئی خیموں میں رہنے والے ہوں، کوئی محلوں میں رہنے والے ہوں، کوئی گلیوں محلوں میں رہنے والے ہوں، ہر ایک کا کردار آج یہی نظر آ رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے کہ وہ ایک شیطانی کام تھا، اس لیے کہ وہ ایک حرام کام تھا، اس لیے کہ وہ بد کرداری اور زنا کی پیداوار تھا۔ تو ایسا ذہن رکھنے والوں کو یہ بہت پسند آیا، اور دیکھتے دیکھتے کیا ہوا کہ بجائے اس کے کہ ہماری حکومت فوری طور پہ اس پہ پابندی لگا دیتی، بجائے اس کے کہ فوری طور پہ ہمارے گلی محلوں میں، علاقوں میں اس پہ پابندی عائد ہو جاتی، دکانوں کے اوپر
جب یہ باقاعدہ پھول اور گلدستے آنے لگے تو ان کے بارے میں احتجاج کر کے ان کو رکوا دیا جاتا. ایسا نہیں ہوا، بلکہ چند سالوں کے اندر اندر کیا ہوا، ہر شہر، ہر محلے، ہر کالونی، ہر گھر کے اندر اس قدر رواج پیدا ہو گیا کہ 14 فروری کو آپ بازار جائیں تو ہر دکان آپ کو پھولوں سے بھری نظر آتی ہے، گلدستوں سے بھری نظر آتی ہے، گجروں سے بھری نظر آتی ہے. یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ پھول ماں کو دیے جائیں گے؟ کیا یہ پھول بہن کو دیے جائیں گے؟ کیا یہ پھول بیوی کو دیے جائیں گے؟ نہیں، یہ اس حرام محبت کی علامت ہے، یہ اس کی نشانی ہے جو ناجائز محبت ایک لڑکی ایک لڑکے سے کرے گی. وہ اسکول میں پڑھنے والے، کلاس فیلوز ہوں، یا کالج میں، یا یونیورسٹی میں، یا دفتروں میں کام کرنے والے، یا ٹیلی فونوں پہ، موبائلز پہ رابطے کرنے والے، یا نیٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں کرنے والے، اگر انہیں فریش پھول نہیں ملیں گے تو وہ علامتی پھول جو میسیجز کے ذریعے سے سینڈ کریں گے وہ اپنی ان محبتوں کے اظہار کریں گے. یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے 14 فروری کی نسبت سے. آج کتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں، میں آپ سب کو باخبر کرنا چاہتی ہوں. آپ کتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں جن کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی بیٹی جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ کتنے لوگوں کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ایمو کے ذریعے، یا مختلف ایپس کے ذریعے سے کن کن لوگوں کو پھول سینڈ کر رہی ہے. آپ کو تو کوئی خبر نہیں، آپ کو تو کچھ پتہ نہیں آپ کی نوجوان اولاد کیا کر رہی. ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے لوگ ہیں. ہمیں رب کریم نے قرآن عظیم میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا ہے. ہمارے پاس ایک روشن، منور، نور علی نور وہ کلچر ہے جس کو رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر فرمایا. ہم تو وہ عظیم ترین لوگ تھے، ہم تو وہ جلیل القدر لوگ تھے جن کو پکارنے کے لیے رب کریم قرآن کے صفحات استعمال کر رہا ہے، قیامت تک کے لیے جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ کی خاص امت کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے. اور ہم کن پستیوں میں، ذلتوں میں اور گہرائیوں میں گر گئے کہ ہمارے اٹھنے کی بھی ہمیں کوئی خواہش نہ رہی. تو میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں یا پھیلاتے ہیں اور اس کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے ذرا بولیے. میں نے کیا بتایا آپ کو؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ ذلت اور رسوائی اور اللہ کی طرف سے وہ لعنت اور وہ عذاب دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. یہ کام کس وقت ہوتے ہیں؟ اس طرح کے کارنامے کب سر انجام دیے جاتے ہیں سامعات محتشم؟ جس وقت انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حیا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. دونوں لازم و ملزوم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک ہو تو دوسری ہوتی ہے، اور اگر دوسری ہو تو پہلی ہوتی ہے. اگر ایک نہ ہو تو دوسری نہیں ہوتی، اگر دوسری نہ ہو تو پہلی نہیں ہوتی. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حیا دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، دونوں میں سے ایک ختم ہو گئی تو دوسری ختم ہو جائے گی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر حیا بندے کے اندر سے ختم ہو گئی تو ایمان بھی جاتا رہے.